بھارت، اسرائیل اور افغانستان کو آسٹریلیا کا زوردار تمانچہ۔ سڈنی واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش بے نقاب کر دی۔ آسٹریلیا نے بھارتی جھوٹ کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ سڈنی میں دہشت گردی میں ملوث حملہ آور بھارتی نکلا۔ ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا۔ آسٹریلین خاتون سے شادی کے بعد ویزا تبدیل ہوا۔ ساجد کا بیٹا نوید اکرم آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا۔ واقعے میں 10 سالہ بچی سمیت 16 افراد ہلاک ہوئے۔ شہریوں کا حملے کے مقام پر پھول رکھ کر اظہار ہمدردی۔ پاکستان کے خلاف مکروہ پروپیگنڈا خود بھارت کے گلے پڑ گیا۔ سڈنی دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھارتی حکومت سے باضابطہ رابطہ۔ آسٹریلوی ایجنسیز نے معلومات اور پوچھ گچھ کے لیے بھارتی حکام سے رابطہ کیا۔ دو مسلح افراد نے کارروائی کی۔ حملہ آور شدت پسند نظریات سے متاثر تھے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے دہشت گردی کے واقعے میں کسی بڑے انتہا پسند گروپ کے ملوث ہونے کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں ملزم نوید کسی واچ لسٹ میں شامل نہیں تھا۔ ہتھیاروں سے متعلق قوانین سخت کرنے کی یقین دہانی۔ منڈائی بیچ پر فائرنگ واقعے کی تحقیقات۔ ایک حملہ آور آسٹریلین انٹیلیجنس کی نظروں میں تھا۔ 6 سال قبل داعش سے روابط کے شبے میں اس سے تحقیقات کی گئی۔ نوید اکرم اور ساجد اکرم نے داعش سے وفاداری کا عہد کیا تھا۔ سڈنی ساحل پر حملہ آوروں کی گاڑی سے داعش کے 2 جھنڈے بھی ملے۔ باپ بیٹے نے گزشتہ ماہ فلپائن کا سفر کیا۔ حملہ آور نوید اکرم اسپتال میں زیر علاج ہے۔ اپنی جان داؤ پر لگائی، قیمتی زندگیاں بچائیں۔ حملہ آور کو قابو کرنے والا سڈنی کا شامی نژاد مسلمان احمد ہیرو قرار۔ ہمت اور جرأت کی دنیا معترف۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کی شاباش۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بہادر شخص قرار دے دیا۔ کہا بہادر شخص نے بہت سی جانیں بچائیں۔ امریکی ارب پتی کا $65,000 انعام کا اعلان۔ آن لائن فنڈ اکٹھا کرنے کی مہم شروع۔ $10 لاکھ جمع ہو گئے۔ نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر اعلیٰ نے احمد کی عیادت کی۔ حملہ آور پر قابو پانے کی کوشش میں 2 گولیاں لگی۔ ملک بھر سے شرپسندوں کے خاتمے کا مشن، 7 خارج ہلاک۔ فورسز نے ڈے آئی خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے بہادر جوان یاسر خان شہید ہو گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین۔ نائک یاسر خان شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک بحریہ کا جدید ترین میزائل کا کامیاب تجربہ۔ شمالی بحیرہ عرب میں شاندار فائر پاور کا مظاہرہ۔ سطح سمندر سے فضا تک مار کرنے والے میزائل کی کامیاب لائیو فائرنگ۔ جنگی جہاز نے فضائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ مارکہ حق میں شکست پر بھارتی فوج عالمی منظرنامے پر مذاق بن گئی۔ بھارتی آرمی چیف کا پاسنگ آؤٹ پریڈ گراؤنڈ میں نامعلوم انداز میں پش اپس کا بھونڈا ڈرامہ۔ بھارتی آرمی چیف ایک بھی پش اپ درست نہ لگا سکے۔ کمزور بھارتی فوجی قیادت کا مضحکہ خیز سرکس شو عسکری وقار کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا۔ پنجاب میں ہائی سیکیورٹی زونز بنانے کا بڑا منصوبہ، نیا قانون تیار۔ ہائی سیکیورٹی زونز میں جلسے جلوس اور احتجاج پر مکمل پابندی ہوگی۔ خلاف ورزی پر 1 سے 3 سال قید اور 5 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ نامزد علاقوں میں اجتماع صرف ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے ہوگا۔ عوامی اجتماعات سے متعلق جرائم ناقابل ضمانت قرار۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جا رہے ہیں۔ اکاؤنٹس ٹرینڈ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹرینڈ بنا کر پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا کچھ عناصر ملکی سلامتی کے در پہ ہیں۔ ملکی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ 7 ماہ بعد شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی۔ شرح سود 11% سے کم ہو کر 10.5% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی بیان جاری کر دیا۔ مرکزی بینک نے آخری بار مئی 2025 میں شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کی تھی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کے شعبے میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف کی ڈسکوز اور پیداواری کمپنیوں کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت۔ بجلی ترسیل کا نظام مزید بہتر بنانے کے لیے منصوبے مکمل کرنے کا حکم۔ کہتے ہیں بجلی کے نظام کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔
गुजरांवाला में मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनेगा। पंजाब काबीना इजलास में मंजूरी दे दी गई। रावलपिंडी में पंजाब का दूसरा IT सिटी भी बनाया जाएगा। जदीद ट्रैफिक लाइट्स से लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बदलने की मंजूरी। मरियम नवाज ने हेड टीचर के लिए अलाउंस 10,000 कर दिया। इमाम मस्जिद को एजाज़िया देने की पॉलिसी भी मंजूर। 3 माह में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी भी हुआ करेगी। ट्रांसपोर्ट में इनकलाब, सफ़र होगा मज़ीद आसान। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया दौर। कराची की सड़कों पर जल्द डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। कराची के लिए डबल डेकर बसें बंदरगाह पहुंच गईं। सीनियर वजीर शिरजील इनाम मेमन ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। सोशल मीडिया पर बसों की तस्वीर भी शेयर कर दी। लिखा, बसें महकमा ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने मंगवाई। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में PSL के रंग बिखर गए। ट्रॉफी की नुमाइश, फैंस की बड़ी तादाद पहुंच गई। ट्रॉफी को खुसूसी बस के जरिए टाइम्स स्क्वायर पहुंचाया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और CEO PSL सलमान नसीर भी शरीक। फैंस ने खिलाड़ियों और मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर लीं। PSL 11 की विंडो 2026 का ऐलान। 26 मार्च से 3 मई तक मुख्तलिफ शहरों में मैचेस खेले जाएंगे। 8 टीमें मैदान में उतारने की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐलान किया, कहा 2 नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी 8 जनवरी को होगी। PSL आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बनती जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिग्री केस की समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर एतराज़ उठा दिया। कहा, मुझे आप पर एतमाद नहीं, केस सुनना है तो किसी और बेंच को भिजवा दें। कुरान पाक पर हलफ देकर कहता हूं, मेरी डिग्री असली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत की जस्टिस तारिक जहांगीरी को तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात फराहम करने की हिदायत। मौशी बहरान से IMF नहीं, कराची निकाल सकता है। कराची दूध देने वाली गाय है, दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाया जाए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। बोले, कराची आज रहने की बदतरीन जगह है। शहर में लाइनों में पानी नहीं, आधे घंटे में टैंकर पानी लेकर आ जाता है। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस, गिरफ्तार 4 मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमों को मजीद रिमांड पर पुलिस के हवाले नहीं किया। पुलिस ने मकतूला की सहेली और मुलजिमा रिदा और उसके शौहर का मजीद रिमांड मांगा था। मुलजिम परवेज पहले ही एतराफ़ जुर्म कर चुका है। DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को क्यों कत्ल किया? DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा हक़ाइक़ सामने ले आए। मुलजिम ने घरेलू नाचाकी पर बेटी और बीवी को मारा। दोनों को कत्ल करके खुद लाशें ठिकाने लगाईं। माँ बेटी को बगैर FIR सुपुर्द खाक किया। मुलजिम ने कत्ल में सरकारी गाड़ी और प्राइवेट पिस्तौल इस्तेमाल किया और बहुत चालाकी से सबूत मिटाने की कोशिश की। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का बिला इम्तियाज एक्शन। ट्रैफिक पुलिस ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गाड़ी का चालान कर दिया। काले शीशों, सीट बेल्ट और गैर नमूना नंबर प्लेट पर चालान किया गया। ट्रैफिक एहलकारों ने गाड़ी से मौके पर ही ब्लैक पेपर उतार दिए। जर्मन हुकूमत का अफगान महाजरीन के खिलाफ सख्त इक़दाम। अफगान पनाहगज़ीन प्रोग्राम फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। तालिबान की दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती ने आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर मजबूर कर दिया। जर्मन नशरियाती इदारे के मुताबिक बेशतर ममालिक की तरह जर्मनी ने भी अफगान महाजरीन के लिए नो एंट्री का ऐलान कर दिया। 640 अफगान पनाहगज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से यकसर इनकार कर दिया। रवां साल की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई। 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। कहते हैं, पोलियो से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल मुतासिर है। वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। इंसदाद पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। लाहौर में आलूदगी का गलबा बरकरार। आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शरह 497 रही। सिविल सेक्रेटेरिएट में शरह 786 रिकॉर्ड।
شہریوں کو سانس لینے میں بھی مشکلات، ماہرین کی ماسک لگانے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ لاہور میں موسمی فلو بڑھنے کا خدشہ، محکمہ صحت نے ابھی تک فلو ویکسین ہی نہ خریدی۔ افسر شاہی فلو ویکسین خریدنے سے غافل رہی۔ اسپتالوں کو فلو کے مریضوں کا ڈیٹا روزانہ ڈیش بورڈ پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت۔ رواں سال موسمی فلو کے دنیا بھر میں کیسز میں ماضی کی نسبت اضافہ ہوا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، موسم مزید سرد ہو گیا۔ بابو سر ٹاپ، نانگا پربت کے پہاڑوں پر وقفے سے برف باری۔ کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، یوب اور پشین میں برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی کر دی۔ امریکہ میں شدید برف باری، نظام زندگی متاثر۔ نیو یارک میں برف باری کے بعد ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، کئی طیارے برف باری کے باعث رن وے پر پھنس گئے۔ ایف بی آئی نے لاس اینجلس میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ مشتبہ افراد نے نیو ایئر پر دہشت گردی کا منصوبہ بنایا تھا۔ دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر۔ میکسیکو میں سانتا کلاز کی رنگا رنگ میراتھن، سڑک پر سرخ رنگ بکھر گیا۔ خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد نے سانتا کلاز کا روپ دھار کر ریس میں حصہ لیا۔ لاہور جیلانی پارک میں گل داؤدی فیسٹیول کا آخری روز، رنگ برنگے گل داؤدی کے پھولوں کی نمائش کی گئی۔ 15,000 گل داؤدی، 15,000 میری گولڈ پھول سجائے گئے۔ نمائش میں بچوں اور نوجوانوں کے لیے مختلف تفریحی سرگرمیاں رکھی گئیں۔ اور کراچی میں ورلڈ کلچر شو شاندار موسیقی کی دھنوں پر ختم۔ شاندار محفل موسیقی میں شوبز شخصیات سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ راحت فتح علی اور وجاہت علی خان نے سماں باندھ دیا۔